الحمدللہ ہماری آپ تمام دوستوں کی خوش نصیبی ہے اس پرفتن دور میں ایسے پاک اور بابرکت ماحول میں بیٹھ کر اللہ رب الجلال کے مقرب اور پیارے بندوں کا ذکر کرنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا، یہ اللہ نے ہمارے وقت میں ہمارے نصیب میں لکھا ہے۔ اللہ رب الجلال کے ولیوں کا ذکر کرنا، ان کی نسبت کی محفل سجانا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، یہ اس کریم کے بہت بڑے کرم ہے کہ اپنے محبوبوں کا ذکر ہم جیسے مسکینوں سے، ان ناکارہ لوگوں سے اللہ اپنے محبوبوں کا ذکر کروا رہا ہے۔ آج کی محفل میں جو کہ ہمارے بھائی محمد اکرم صاحب، ان کے والدین ہوں گے، ان کے محمد اسلم صاحب اور ان کے بھائی برادران، ان کے گھر کی محفل سجی ہوئی ہے۔ صاحب کا یہ گھر ہمارے بھائی غلام سندھی صاحب کا ہے، صاحب کا تو وہ بھی عاشق رسول اور الحمدللہ یہ بھی عاشق رسول ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ یہ عشق کی خوشبو تھی، کسی دوسرے کو راس نہ آئی، عاشق ہی اس گھر میں آیا، تو بہت نسبتوں کا کمال ہوتا ہے۔ اس محفل میں ہم 3 باتوں کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے کہ اس محفل کا اللہ کے یہاں مقام کیا ہے، جس میں اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا جائے، ایسی محفل کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے۔ دوسرا، آج کی محفل کی جو نسبت ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس کو ہم اپنے عرف کے اندر 11ویں شریف کا نام دیتے ہیں۔ 11ویں شریف، تو یہ 11ویں شریف کا لفظ کب سے پڑا، کیوں پڑا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ 2 باتیں ہوئی۔ تیسری بات، یہ جو سلسلہ درود چل رہا ہے، اس کی بہت بڑی مہربانیاں ہوتی ہے حضور کی طرف سے۔ ایک مہربانی ہم نے آج اس محفل میں ذکر کرنی ہے۔ سب سے پہلے اس محفل کا کہ جس میں اللہ رب الجلال کے ولیوں کا ذکر ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب الجلال کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کا جو ذکر ہے، نبیوں کا ذکر کرنا، ذکر الانبیاء عبادت اللہ، اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے۔ اس لیے کہ نبی کا ذکر اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ اسے اللہ نے نبوت دی ہے، تو نبوت دینے والا وہ ہے، تو جس عطا پر ذکر ہو رہا ہے، عطا کرنے والے کا شکر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے نبیوں کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے، اور ولیوں کا ذکر کرنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الصالحین کفارۃ للذنوب، فرمایا کہ ولیوں کا، صالحین کا ذکر کرنا جو گناہ ہوتے ہیں ان کو مٹانے کا سبب بن جاتا ہے۔ کیوں؟ ڈائریکٹلی کوئی ولی کا ذکر کرنا ڈائریکٹ گناہ نہیں مٹ جاتا۔ ولی کا جب بندہ ذکر کرتا ہے دیوانہ، تو یہ ولی اللہ کے محبوب ہے، جو اس کے محبوب کا جب ذکر چھڑتا ہے تو اس کی رحمت جو ہے وہ رمجم رمجم برستی ہے، وہ مہربان ہو جاتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ڈائریکٹلی کوئی یا غوث کہنے سے گناہ معاف نہیں ہوتا۔ عبد القادر جیلانی کا تذکرہ چھڑتا ہے، اللہ رب الجلال اپنی توجہ اس محفل کی طرف فرماتا ہے۔ وہ جب تذکرہ کرنے والے جو تذکرہ کرتے رہتے ہیں، رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور پھر اللہ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے جو میرے محبوب کا ذکر چھیڑ بیٹھے ہیں ان کا گناہ معاف کر دیا جائے گا، ان کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ حدیث پاک ہے ذکر الصالحین کفارۃ للذنوب، ولیوں کا ذکر کرنا فرمایا کہ گناہوں کا مٹانا ہے۔
گناہوں کو مٹانا ہے۔ اور اگلے جملے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے دل سے موت کا خوف نکل جائے تو پھر فرمایا کہ انہی ذکر کی مجالس میں کچھ صدقہ بھی کیا کرو۔ تو آخر میں ہم اللہ کے دیے میں سے اپنے مہمانوں کو کھلاتے ہیں جو ذکر کی مجلس میں آتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہم یہاں بیٹھ کر کر رہے ہیں، پہلے ہم نے ذکر نبی کیا درود کے ذریعے، اب ذکر ولی کر رہے ہیں، اور پھر ذکر نبی کرنے اور ولی کے ذکر کرنے والوں کی مہمان نوازی کریں گے۔ یہ سب حدیث پاک میں ثابت ہے۔ اگلے جملے میں سنیں، اچھا ولیوں کا ذکر کرنے سے اللہ اتنا مہربان ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ولی کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، اس پر دلیل چاہیے۔ اللہ کے ولی کا ذکر خود اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک حضرت عمر بن الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، لا یحق العبد حقیقت الایمان، بندہ ایمان کی حقیقت کو پا نہیں سکتا، کب تک؟ فرمایا جب تک اللہ رب الجلال کو راضی نہ کر لے، اللہ کو راضی نہ کر لے۔ جب اللہ اس سے راضی ہو گیا تو اس کو حقیقت ایمان مل گیا۔ اگلے جملے میں فرمایا کہ ان احبائی و اولیائی، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب الجلال نے فرمایا میرے جو محبوب بندے ہیں، میرے جو ولی ہیں، ان کا ذکر بڑا نرالا ہے، ان کی بات ہی نرالی ہے۔ کس طرح؟ فرمایا ان احبائی و اولیائی، میرے ولی میرے محبوب بندوں کی بات یہ ہے، الذین یذکرون، فرمایا جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے، جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر ذکری، فرمایا پھر میں یاد آ جاتا ہوں۔ جب ولیوں کا ذکر ہوتا ہے تو میں یاد آ جاتا ہوں، اور وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ، اور جب میرا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کے ولی یاد آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذکر خدا ہمارے اندر جنہوں نے بسایا ہے، وہ محنتیں ان کی ہے۔ جب خدا کا ذکر کرتے ہیں تو وہ محسن یاد آ جاتے ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ کے ذکر کی عادت ڈالی ہے، اور جب اللہ رب الجلال کا ذکر کرتے ہیں تو وہ یاد آتے ہیں۔ ان کا جب ذکر کرتے ہیں تو اللہ یاد اس لیے آتا ہے، یہ کوئی اور عام بندے نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو خدا کی محفل میں بیٹھ کر آنے والے ہیں۔ تو ولی کا ذکر خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر ولی کا ذکر ہے، اور ولی کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ آخری حدیث پاک اس اعتبار سے سنیں، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم زمین پر بیٹھ کر ستارے تکتے ہو، ستارے دیکھتے ہو، وہ چمکتے ہیں، ان کی روشنی سے تمہیں خوشی ہوتی ہے۔ یہاں تو ہمارے پاس شہر ہے، اس میں لائٹ اور یہ سسٹم روشنی کا ہے، دیہاتوں میں چلے جائیں اندھیرے میں جب سو رہے ہوں، آسمان کے ستارے اپنا بڑا خوب منظر دکھاتے ہیں۔